साल के 12 महीने रोजे रखे, साल के 12 महीने रोजे रखे, कितने ही नफली रोजे रखे, कितनी ही इबादत करे, कितने ही सजदे करे, मगर नबी फरमाते हैं कि वो सजदे रब के हुजूर जब तक कबूल नहीं हो सकते जब तक कि वो औरत अपने शौहर को राजी न कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसी तरह से एक औलाद जब तक अपने वालिदैन को राजी नहीं कर लेती, अपने वालिदैन को जब तक राजी नहीं कर लेती, जब तक वो लाख इबादत करे, लाख सजदे करे, लाख सदका व खैरात करे, चाहे वो कितनी नेकियां करे, अगर उसके माँ बाप का दिल दुखा हुआ है और उसके माँ बाप उससे राजी नहीं है, तो जानते हो नबी ने क्या इरशाद फरमाया? रातों दिन सजदे करने वाले, तिलावत कलाम पाक करने वाले, रातों दिन मेरी बारगाह में झुकने वाले, याद रखना, अगर तूने अपने खुदा को राजी करना है तो पहले अपने माँ बाप को राजी करना होगा। जब तक तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं होंगे तेरा खुदा तुझसे राजी नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या लोग माँ बाप को सताते हैं? वो जो चाहूंगा, लोग माँ बाप को सताकर अजमेर जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं और माँ बाप उनके परेशान होते हैं, लेकिन याद रखना, जिस अजमेर वाले की बारगाह में तू माँ बाप को सताकर गया है, तेरे पहुंचने से पहले पहले तेरे माँ बाप की आहें अजमेर पहुंच जाएंगी। तेरे माँ बाप की आहें पहले अजमेर पहुंच जाएंगी। इसलिए मेरे दोस्तों, चाहे तुम किसी बुजुर्ग के आस्थाने पर जाओ, चाहे तुम खुदा की बारगाह में जाओ, तुम फैसला है, अगर तुम्हें खुदा को राजी करना है तो पहले अपने माँ बाप को राजी करना है। इसलिए ये वो मुकद्दस रात, इतनी मुकद्दस रात है कि आज अपने माँ बाप के पैरों को पकड़कर मचल जाना और मचल कर ये कहना कि आज मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो खुदा का वादा है, अगर तेरे माँ बाप ने तुझे माफ कर दिया है तो तेरा खुदा भी तुझे माफ कर देगा। इसलिए अगर किसी के साथ जुल्म करो तो पहले जिसके साथ जुल्म किया है उससे माफी मांगो, किसी के साथ ज्यादती की है तो पहले उससे माफी मांगो, खुदा से माफी मांगने से पहले जिसके साथ तुमने अत्याचार किया है उससे पहले माफी मांगो, किसी के माल पर कब्जा किया है पहले उससे माफी मांगो, किसी की हक तलफी की है पहले उससे माफी मांगो। जब तक वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे तुम्हारा खुदा भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे ऊपर जरूरी है, लाजमी एक बात और बता दूं मैं आपको, बड़ी तेजी के साथ सुन लीजिए आप हजरात, ये बात भी आप गौर करना कि अगर किसी की माँ किसी से नाराज है, अगर वो अपने बेटे से नाराज है तो याद रखना कि कलमा भी नसीब होने ना होने का खतरा है, यानी मुमकिन है कि उसे आखिरी वक्त पर कलमा भी नसीब ना हो। क्यों? आप जानते नहीं हैं, हमारे नबी के एक सहाबी हैं और उनका दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया। उनकी बीवी गई सरकार की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर का दुनिया से जाने का वक्त करीब है, आप फिर तशरीफ ले चलिए। हमने कलमे की तलकीन की है मगर उनकी जबान से कलमा अदा नहीं हो रहा है। मेरे आका तशरीफ लाते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, फरमाते हैं क्या इनकी माँ जिंदा है? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, इनकी माँ जिंदा है। कहा इनकी माँ को बुलाओ। जब माँ को बुलाया आपने फरमाया क्या आप अपने बेटे से राजी हैं? तो वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं कैसे राजी हो सकती हूँ, इसने मेरा दिल दुखाया है। और दिल क्या दुखाया था? कोई बड़ी बात नहीं थी, जुल्म नहीं किया था उसके ऊपर, उसने जो है डंडा नहीं चलाया था, ना उसने कोई जबान की ना जायज कैंची चलाई थी,
نہ گالیاں دی تھی، حضرات سے اتنی خطا کی تھی کہ وہ ماں کے مقابلے میں عورت کو زیادہ فوقیت دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے کوئی یہ بات ہے؟ یعنی ماں کے مقابلے میں عورت کو صرف زیادہ اہمیت دینا، ماں کی شان میں گستاخی نہیں کی تھی، ماں کو کبھی گالی نہیں دی تھی، مارا نہیں تھا، ظلم نہیں کیا تھا، ستایا نہیں تھا، صرف بیوی کو زیادہ اہمیت دی تھی۔ حضرات ماں کہنے لگی اس نے میرا دل دکھایا ہے، میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا مشورہ ہے کہ اگر تم اس سے راضی ہو جاؤ تو اسے کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بڑا دل دکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا آگ جلائی جائے، آگ کو جلایا گیا، جب آگ روشن ہو گئی تو آپ نے فرمایا اس کے بیٹے کو اٹھا کر اس کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ جب یہ کہا آپ نے اور جب یہ سنا اس ماں نے تو مامتا کی ماں جاگ جاتی ہے، فوراً عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کیا میں اپنے بیٹے کو ان آنکھوں سے دیکھنا، جلتا ہوا دیکھنا کیسے گوارا کر سکتی ہوں؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا آج تم دنیا کی آگ میں جلتا ہوا جب تم گوارا نہیں کر سکتی تو یہ تمہارا بیٹا اگر اسی طرح سے دنیا سے چلا گیا تو یہ جہنم کی آگ میں چلے گا، تم کیسے کرو؟ سبحان اللہ۔ اسی وقت ماں نے کہا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، فوراً زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حالت ایمان کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ خوف کرو اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ایسا دی ہے، ظلم کیا ہے، ستایا ہے تو یاد رکھنا دنیا میں تو تمہارا کوئی بھلا ہو جائے تو ہو جائے مگر آخرت میں تمہارا کوئی بھلا نہیں ہوگا، بلکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کو دنیا کے اندر بھی سزا دی جاتی ہے جو اپنے ماں باپ کو دنیا میں ستاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، ایک ہی ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، اور وہ جرم ہے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنا، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنا۔ حضرات اس امت پر اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے، بڑا کرم فرمایا ہے، اور امتوں پر عذاب آتا تھا دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا جاتا تھا، ہے نا؟ کبھی آسمانی عذاب آ رہا ہے، آسمانی بدری آ رہی ہے، کبھی کسی قوم پر مینڈک کا عذاب آ رہا ہے، کبھی کسی کو طوفان نقل کیا جا رہا ہے، کبھی حضرت جبریل امین بستی کو اٹھا کر آسمان کی جانب لے جاتے ہیں اور اس بستی کو پلٹ دیتے ہیں، عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ۔ حضرات اسی طرح سے عذاب آتے تھے دنیا کے اندر، ذلیل و رسوا کر دیا جاتا تھا، مگر اس امت پر کرم دیکھو کہ ظاہری عذاب اٹھا لیا گیا ہے، اب اس عذاب کو قبر میں مخفی کر دیا گیا ہے، قبر میں چھپا دیا گیا اس عذاب کو۔ حضرات یہ خصوصی کرم نہیں ہے تو اس امت پر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ مقدس رات اللہ نے انعام کے طور پر اپنے محبوب کے وفاداروں کو عطا فرمائی ہے، ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا تھا دور و دراز سے میرے بھائی بھی تشریف لائے ہیں، وہ بھی ایک پیغام لیتے جائیں۔ اس مقدس رات میں بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دیا جاتا ہے، بڑے سے بڑے خطاکار کو بخش دیا جاتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں بخشے نہیں جاتے۔ مسلمانوں سب اپنے اپنے قریبان میں کو جھانک کر دیکھیں، کہیں اسی خطا کے مجرم تو ہم نہیں ہیں، کہیں وہی خطا کرنے والے نہیں ہیں۔ نبی فرماتے ہیں مشرک کو نہیں بخشا جاتا، نبی فرماتے ہیں جادوگر کو نہیں بخشا جاتا، نبی فرماتے ہیں زنا کرنے والے کو نہیں بخشا جاتا، نبی فرماتے ہیں شراب پینے والے کو نہیں بخشا جاتا، نبی فرماتے ہیں ماں باپ کو ستانے والے کو نہیں بخشا جاتا۔ دیکھیں سب کو بخش دیا جاتا ہے مگر ان گناہ کرنے والوں کو اس رات میں بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے آج ہمیں سچے دل سے توبہ کرنا ہے، اور اس رات میں جس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ بولے
نبی فرماتے ہیں توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ سچے دل سے توبہ کریں، آپ اپنے من کو صاف کر کے توبہ کریں، اپنے دل کو روشن کر کے توبہ کریں، انشاءاللہ العزیز رب کی بارگاہ میں وہ توبہ قبول ہوتی ہے جو سچے دل سے توبہ کی جاتی ہے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والے توبہ کرو، سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کہ جس کام سے تم توبہ کر لو اس کام کا کبھی تم ارادہ نہ کرو اور وہ کام نہ کرو، وہی سچی توبہ ہوا کرتی ہے۔ سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس گناہ سے توبہ کرو وہ گناہ کبھی زندگی میں ہونا نہیں چاہیے۔ ایسی توبہ کریں انشاءاللہ اس ذات کی